نہ اس پر عمل کرتا ہے، کیونکہ اللہ کا یہ قانون نہیں ہے۔ دنیا کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والا میں بھی کہتا ہوں کہ کریں، اس کا انکار نہیں ہے، اسے اعلیٰ جگہ مل جائے گی۔ تو دوستو یہی حال ہے آخرت کے معاملے میں۔ آخرت کا اعلیٰ تعلیم جو ہے وہ قرآن ہے، اور قرآن کی تعلیم جو حاصل نہیں کرے گا وہ آخرت میں اعلیٰ جگہ نہیں لے سکتا۔ میں مانتا ہوں کہ دعا کا فائدہ ہے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ریاض الجنہ یا مسجد نبوی کا کونا انتخاب نہیں فرمایا، میدان بدر میں گئے، وہاں جا کر دعا کی۔ یہ نہیں فرمایا کہ آپ چلے جائیں اور میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ صلاحیت ہو تو پھر دعا کارآمد ہوتی ہے، جب صلاحیت ہی نہ ہو تو دعا وہ نہیں آئے گی۔ اور قرآن جو ہے یہ مشکل کتاب نہیں ہے، آپ اس کا تجربہ کر لیں کہ ایک لڑکا بالکل آدمی کوئی اسکول نہ پڑھا ہوا ہو اور اس کو بی اے کی انگلش یا میتھ دے دیا جائے اور اس کو مہینہ ادھر پڑھاتے رہو، وہ ایک پیج کو پڑھ نہیں سکے گا۔ اور یہی آدمی اگر قرآن مجید اس کو پڑھانا شروع کر دو تو 1 گھنٹے کے بعد یہ پڑھنا شروع کر دے گا اور سمجھنا بھی شروع کر دے گا۔ یہ آسان کتاب ہے، اور اس کے بارے میں میں اپنی جان چھڑانے کے لیے تمہیں یہ بات کہتا ہوں کہ قرآن کا یہ فیصلہ ہے سورہ اعراف کی ابتدا میں، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم پیروی کرو جو تمہاری طرف کتاب نازل کی گئی ہے۔ یہ ساری آیتوں کے بارے میں فرمایا پیروی کرو۔ جب آپ کو اور مجھے پتہ ہی نہ ہو کہ قرآن کیا کہتا ہے تو ہم پیروی کس کی کریں گے؟ قرآن مجید کا سمجھنا تمام آیات کا تمام لوگوں پر یہ فرض عین ہے۔ دین کی مکمل فقہ حاصل کرنا یہ فرض کفایہ ہے، فرض عین ہے۔ یہ ہر ایک پڑھے، جو بوڑھے آدمی ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ ایک آیت روزانہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو اللہ جنت بھیجے گا۔ اور جو نوجوان ہیں وہ اپنی ذمہ داری کا خیال رکھیں۔ جو دنیا میں آپ محنت کر کے ایک جگہ پہنچتے ہیں تو آخرت میں بھی وہی قانون ہے، اسی کے چلے ہوئے۔ محمد ابن عبداللہ یہ 40 سال تک یوں رہے، رسول اللہ بنے قرآن کی وجہ سے، صحابہ کرام صحابی بنے قرآن کی وجہ سے، اور مسلمان بنتا ہے قرآن کی وجہ سے، جنتی بنتا ہے قرآن کی وجہ سے۔ قرآن جس نبی پر اترا ہے وہ نبی تمام نبیوں سے افضل ہے، جس امت پر اترا ہے وہ امت تمام امم سے افضل ہے، جس علاقوں میں قرآن اترنا شروع ہوا وہ علاقہ تمام علاقوں سے افضل ہے، اور جس زمانے میں قرآن شروع ہوا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ وہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا ہے۔ اور قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے، سیکھنے اور سکھانے والے، سمجھنے اور سمجھانے والے، سننے اور سنانے والے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے کہ تم میں سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ جس رات قرآن کا نزول ہوا وہ رات تمام راتوں سے افضل ہے، جس مہینے میں قرآن نازل ہوا وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے۔ آپ کسی مولوی کے پیچھے یا کسی پیر کے پیچھے یا کسی بڑے کے پیچھے، جس آپ کے جذبات جس کے ساتھ ہوں، بے شک اس کی پیروی کریں، لیکن اس کو پرکھیں بھی صحیح کہ وہ قرآن کے مطابق ہے کہ نہیں۔ پرکھنا اس وقت ہوگا جب آپ کو قرآن کی سمجھ اور قرآن کی روشنی ہوگی۔ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یہ روشنی جو ہے یہ قرآن ہے۔ قرآن جب قرآن آیا بالکل فساد تھا،
قرآن نے دنیا میں امن قائم کیا، اور جن پر قرآن کی روشنی نہیں ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، انہوں نے زمین کو، سمندروں کو، خشکیوں کو فساد سے بھر دیا ہے۔ کیا وجہ ہے فساد سے بھرنے کی؟ ان پر قرآن مجید کی روشنی نہیں ہے۔ وہ دن رات ایک چیز کو لگے ہوئے ہیں جس میں انسانیت کی تباہی کس طرح ہوتی ہے۔ یہ امن کا پیغام نہیں ہے، امن کا پیغام قرآن ہے۔ آپ کو اور مجھے، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ کے اور میرا تعلق قرآن کے ساتھ ہو جائے۔ اگر خالص دودھ لینا چاہتے ہو تو گائے بھینس اپنی بنانی پڑے گی، خالص عقیدہ چاہتے ہو تو قرآن مجید کا آپ خود مطالعہ کریں، اور اللہ کی کتاب مشکل نہیں ہے۔ جب آپ کتاب کا مطالعہ کریں گے تو اللہ آپ کو ہدایت دے گا۔ اب دعا کرتے ہیں۔